نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے دعو پہ ان سے پھیر دیے. یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور عورتوں کے داؤ پیچ ان سے دور کر دیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی کچھ وقت گزارنا پڑا. یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ کچھ معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پہ حالات کو تنگ کر دیتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں اسباب جو دنیا میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چلاتے ہوئے دنیا کا قاعدہ اور قانون اسی کے تحت بندے کو نعمتوں سے نوازتا ہے. ظاہر ہے جو جیل میں جائے گا پھر وہ کبھی نکلے گا بھی، لیکن اللہ نے نکلنے کا نظام ایسا بہتر کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کے بعد تخت پہ بٹھا دیا. گویا کہ جیل میں جانا اللہ کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا کہ ان کو وہاں جو تکلیف آئے گی، چونکہ میں نے ان کو حاکم بنانا ہے اور ان کو نبوت بھی عطا فرمانی ہے اور حاکم بھی بنانا ہے، تو حاکم کو پتہ ہونا چاہیے کہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے اور ان کے جیل خانہ جات کے جو حالات ہیں وہ اچھی طرح سے مشاہدے میں آ جائیں گے اور وہاں لوگوں کے ساتھ کیا گزرتی ہے اور کیا جذبات اور احساسات ہوتے ہیں. عملی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ سارے پریکٹیکل کروا کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخت پر بٹھایا ہے. چونکہ جس لائن سے بندہ گزرا ہو جس کا زیادہ تجربہ ہو وہ بہتر طریقے سے اس نظام کو چلا سکتا ہے. آج جو حکمران بنتے ہیں وہ غریب کی پریشانی اور تکلیف کو نہیں سمجھتے، تو حاکم کو عام لوگوں کی ذہن اور سوچ اور خیالات اور تصورات اور حالات سے بھی واقف ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے قانون چلانا ہوتا ہے، حکم دینے ہوتے ہیں معاملات کے اور فیصلے فرمانے ہوتے ہیں کہ جتنا نالج اس کے پاس زیادہ بہتر ہوگا اتنا اس کا انتظام بہتر ہوگا. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وافر مقدار میں علم عطا فرمایا اور خوابوں کی تعبیر کا بھی علم عطا فرمایا. اور یہ خواب کی تعبیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صالحین اور اپنے پیغمبروں کو عطا کی ہوتی ہے، کیونکہ آج جو لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں وہ بھی نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی اس میں بھی کچھ حقیقت ہے. تو اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما دیتا ہے.
مجھے یاد آئی ہے ایک بات کہ ہمارے گاؤں میں یہاں رہائش پذیر ہیں، وہاں ایک آرمی سے وابستہ آدمی تھا جو آرمی کے اندر نوکری کرتا تھا. وہاں اس کو پیچس کا مرض لاحق ہو گیا اور ڈاکٹروں نے اس پہ بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے بچہ، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا. تو انہوں نے میڈیکل طور پہ انفٹ کر کے اس کو ریٹائرمنٹ دے دی، وہ گھر آ گیا. تو اتفاقاً میں ان کے گھر میں گیا تو میرے پاس ایک دوائی تھی، نکسوا میکا اس کا نام ہے. تو میں نے ویسے ہی اس کو دے دی کہ میں نے کہا میں اتنا بڑا ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن یہ استعمال کر لو. تو اللہ کی شان کے وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن کچھ عرصہ بعد پھر اس کو دوبارہ وہی مرض لاحق ہوگی، اور اس کی والدہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت روتی تھی، کیونکہ وہ پیچس اتنے زیادہ تھے کہ وہ خون جسم سے پخانے کے راستے خارج ہوتا تھا، اور ایسے جیسے کوئی مرنے والا بندہ ہو اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ابھی بھی چند گھڑیوں کا مہمان ہے. اس سٹیج پہ وہ لڑکا چلا گیا تھا اور گھر والے اس سے مایوس ہو گئے تھے کہ کسی طرح کی کوئی دوائی کام نہیں کرتی تھی. تو اس کی والدہ نے اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے دعا کی کہ یا اللہ، سارے ڈاکٹر، سارے حکیم، طبیب وغیرہ، ہم نے اپنی کوشش میں کسی کو چھوڑا نہیں ہے کہ اس بچے کو کوئی فائدہ ہو جائے، وہ سنبھل جائے. چلو مکمل طور پہ نہیں تو عارضی طور پہ تھوڑا سا اس کو فائدہ پہنچ جائے، لیکن ہم اس کو بیماری کے مقابلے میں سارے فیل ہو گئے ہیں اور بیماری غالب آ گئی ہے. تو یا اللہ تو مہربانی فرما، میرے بیٹے کو صحت عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے تحت ہی اس کی والدہ کو خواب میں ایک دوائی خواب میں آئی کہ وہ پوست جو ہے اس کے ڈوڈے لیے ہیں اور ان کو پانی کے اندر کاوے کی طرح اس کا پانی جو ہے کاوا بنا کے، اور اس کو چھاننے کے بعد اس میں نمک اور چینی وغیرہ جو ڈالنا تھا اس کے ذائقے کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ڈال کے وہ بچے کو پلا رہی ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت تو پوسٹ مل جاتی تھی، آج مشکل ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. حالانکہ وہ گاؤں تھا تو وہ اٹھی اور جلدی سے وہ پوست کے ڈوڈے منگوائے اور ان کو ابالا اور اس کو پلایا، تو اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرمائی. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ سچا خواب ہے جس سے اس کے بیٹے کی اللہ نے صحت کو وابستہ کر دیا تھا، کہ اللہ نے خود رہنمائی کی کہ اس کا علاج یہ ہے. جبکہ انسانوں نے تو اپنے ہاتھ کھینچ لیے تھے، ہر کسی نے کوشش کر لی تھی کہ اس کا علاج کرے، لیکن وہ نہیں کر سکا. اس کو شفا نہیں دینی، شفا نہیں ہوئی. تو شفا تو اللہ کی طرف سے آنی تھی، لیکن جب اللہ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے اسباب بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ کام ہوتا ہے. جبکہ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے ایک قاعدہ اور قانون بنایا ہوا ہے کہ جو بھی وہ دنیا میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں کام، وہ ایک قاعدے اور قانون کے تحت ہی اسباب سے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو مقصد میرا بات کرنے کا یہی ہے کہ اللہ کے گھر میں ہر معاملے کو پیش کر دیا جائے تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. یہاں انسان فیل ہو جاتے ہیں، انسان کا علم فیل ہو جاتا ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی رہنمائی اگر اللہ سے مدد طلب کی جائے تو ہو جاتی ہے. اس میں
یہ بھی داخل نہیں ہے کہ کوئی نیکی ہو اور وہ گناہ نہ کرتا ہو، وہی دعا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. دعا ہر کوئی کرے، اللہ سے مانگے. اور جو برے ہوتے ہیں اگر انہوں نے دعا کرنی ہے تو پھر وہ ان کا سہارا کون بنے؟ تو اللہ کے ہاں گناہ ہے تو بری چیز، ناپسندیدہ چیز، لیکن گناہ گار بھی جب اللہ کی بارگاہ میں پکارتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کو بھی سنا جاتا ہے. یہ بھی بخاری اور مسلم پڑھ کے دیکھ لو. شارٹ بات یہ ہے کہ 100 بندے کو قتل کرنے والا، اس کی دعا قبول ہوئی. اور جس کو شہر بدر کر دیا گیا تھا، شہر سے نکال دیا گیا تھا، جنگل میں چلا گیا تھا، اس کی دعا بھی قبول ہوئی. تو وہ کیا تھے؟ گناہ گار تھے، انہوں نے توبہ کر لی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ نیک یا بد ہونے کا مطلب نہیں ہے، مطلب صرف یہ ہے کہ رجوع کرنے کا. جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا، چونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ نیک بندہ ہے یا برا بندہ ہے تو اللہ کا. برا ہے تو توبہ کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. تو اپنی معافی کا ہی واسطہ دے اللہ کو کہ یا اللہ میں نے معافی مانگی ہے تیری بارگاہ میں، اور میرے اس عمل کی وجہ سے میری دعا کو قبول کر لے. تو یقین کے ساتھ مانگے، بھروسے کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور بندے کو انعام ملے گا. تو آگے جو اسی دعا کے حوالے سے آیت آ رہی ہے، میں نے چونکہ قرآن پاک کے حوالے سے نوٹ کرنا ہے کہ قرآن پاک میں دعا کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے. تو اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے. تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے وہاں کیا بہاریں پیدا فرمائی ہیں، اس شہر کو کیسا امن والا بنایا ہوا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں وہاں بھی کئی دفعہ جنگیں ہوئی ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، امن اس کا خراب ہوا ہے، تو یہ جو امن مانگا ہے اور اللہ نے جو بت پرستی سے وہاں لوگوں کو ایک نظام کے تحت توحید کی طرف لایا ہے، تو اس میں ایک خاص قسم کا اللہ کا پروگرام ہے، شیڈول ہے، اسی کے تحت ہوا ہے. اور پھر جو اللہ کے ہاں یہ امن کی تعریف ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم نے تو اس پہ یقین کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے. تو جو درمیان میں معاملے پیش ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے پیدا کردہ چیزیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام جو ہے وہ ہمیں کبھی کبھی خلاف نظر آتا ہے، ہماری سوچ کا بھی فرق ہے. لیکن اس کے ذریعے پھر اللہ نے اور ایک سلسلہ آگے چلانا ہوتا ہے. تو یہ ایسے حالات ہیں، ہر بندہ نہیں اس کو جانتا. تو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے، نیگیٹو نہیں جانا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بات کو فالو کیا ہوگا، اور اہل علم جو بات سنیں ان کو چاہیے کہ وہ میری رہنمائی بھی کریں، چونکہ ہم اپنے علم پر دعویٰ نہیں کرتے، ہم ہر ایک کو کھلا پروگرام دیتے ہیں کہ ہر کوئی چھوٹا ہو یا بڑا
جو ہم سے بہتر جانتا ہے وہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔